منال نے ایک نظر پلٹ کر دادو اور جنت کو دیکھا اور پھر حیرت زدہ سے فضل کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم مسز حنان، وہ مسکراتے ہوئے منال کے پاس رکتے ہوئے بولا اور پھول منال کی طرف بڑھائے۔ کیا بات ملی ہے یہ؟ تم گھر تک بھی پہنچ گئے؟ فضل نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ایک تو آپ ہمیشہ اخلاقیات بول جاتی ہیں مسز حنان۔ سلام کا جواب ہوتا ہے وعلیکم السلام۔ ہر بار کیوں بھول جاتی ہیں آپ؟ ہر بار سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ہم دوسری بار مل رہے ہیں مسٹر، اور رہی بات اخلاقیات کی تو اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے جو اس لائق ہو۔ میں آپ کو اس لائق سمجھتی ہی نہیں، تو بہتر ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے فوراً، ورنہ مجھے مجبوراً سیکورٹی کو بلانا پڑے گا۔ او دھمکی! فضل ڈرنے کے انداز میں پیچھے ہٹا اور پھر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ میں تو ڈر گیا مسز حنان ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا اور پھول جنت کی طرف بڑھائے۔ دس از فار یو مائی پرنسس۔ جنت نے ماں کی طرف دیکھا۔ منال نے سر اس بات میں ہلائے تو اس نے پھول تھام لیے۔ منال آگے بڑھی اور وہ پھول جنت کے ہاتھ سے تقریباً کھینچ کر میز پر رکھ دیے۔ بیٹا آپ اندر جائیے بڑی آنٹی کے پاس، ماما بھی آ رہی ہیں۔ اوکے ماما۔ جنت فضل کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے اندر بھاگ گئی۔ فضل دادو سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا میں نے؟ ایکچولی مجھے یہاں شفٹ ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، بس یوں ہی بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جان پہچان ہو سکے۔ حنان بھائی سے ملاقات ہوتی رہتی ہے میری، صبح میری بہت مدد کی انہوں نے۔ میری گاڑی خراب تھی تو مجھے ورکشاپ تک ڈراپ کیا، تو میں نے سوچا ان کا شکریہ ادا کر دوں، لیکن مجھے لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوں گے، ورنہ بعد میں آ جاتا۔ نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ دادو فضل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تم بھی میرے لیے حنان اور حیدر کی طرح ہی ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، جب دل چاہے دادی سے ملنے آ جایا کرو۔ یہ تو آپ کی نوازش ہے دادو جان۔ وہ منال پہ نظریں گاڑے بولا۔ منال نے بے روحی سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ منال بیٹا جاؤ بھائی کے لیے کچھ چائے وائے بنوا لاؤ۔ دادو کے کہنے پر منال سر اس بات میں ہلاتی تیزی سے اندر کی طرف بڑھی۔ کچن میں چائے کا بول کر تیزی سے باہر آ گئی۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا فضل کو لے کر، مبادہ کہیں وہ دادو کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ فون بھی کمرے میں تھا ورنہ حنان کو کال کر دیتی۔ دادو تو فضل سے پوری رشتہ داریاں نکال بیٹھے تھے، جبکہ منال کو چڑ ہو رہی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ فضل جلد از جلد یہاں سے چلا جائے، مگر وہ ڈیٹ بن کر ڈیرا جمائے بیٹھا تھا۔ دادو چلیے اندر، آپ کی دوائی کا ٹائم ہو رہا ہے۔ منال نے بہانہ بنانا چاہا، مگر دادو نے سر نفی میں ہلا دیا۔ رہنے دو، یہی منگوا لو تم دوائی۔ منال حیران رہ گئی دادو کے جواب پر۔ وہ فضل کے ساتھ باتوں میں ایسے مصروف تھے جیسے بہت عرصے سے جانتی اسے۔ اتنی دیر میں ملازمہ چائے لیے۔ فضل نے شکریہ کہتے ہوئے چائے کا کپ تھام لیا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھ کر مزے سے پینے لگا۔ منال کو رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا، لیکن دادو کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے حنان کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی نقصان ہو۔ اب بات حد سے بڑھ چکی ہے۔ دل ہی دل میں عہد کیا کہ آج حنان کو نشا فضل کے بارے میں سب بتا دے گی، اور کون کون ہے تمہاری فیملی میں، کتنے بہن بھائی ہو۔ دادو سوال پر سوال کرتی جا رہی تھی۔ میرے گھر میں امی ابو اور 2 بہنیں ہیں، دادی ہیں بالکل آپ کی طرح، لیکن وہ سب یہاں نہیں ہوتے، یہاں میں اکیلا ہی رہتا ہوں بزنس کے سلسلے میں۔ کیا کہا؟ اتنے بڑے گھر میں تم اکیلے رہتے ہو؟ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ جی دادو، یہ گھر مجھے کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں اگر میں اپنی فیملی کو یہ سیٹل کر لوں، لیکن وہ لوگ وہاں سے یہاں آنا نہیں چاہتے، لاہور میں خوش ہیں۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی ترقی کر دی تم نے، ماشاءاللہ، تم تو بالکل میرے حنان جیسے ہو۔ وہ بھی شروع میں بہت جان چھڑکتا تھا یہ بزنس سے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ باپ کا بزنس اسے ہی سنبھالنا ہے، تو اس نے پڑھائی میں دینا شروع کیا، اور آج دیکھو باپ کے ساتھ سارا بزنس سنبھالے بیٹھا ہے۔ مجھے تو لگتا نہیں تھا کہ یہ لڑکا اتنا قابل بن جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کی بیوی جب سے آئی ہے اس نے اسے سدھار دیا ہے، ورنہ یہ لڑکا تو بہت سر پھرا تھا، کسی کی بھی نہیں سنتا تھا۔ یہ منال جب سے اس کی زندگی میں آئی ہے نا، اس کی زندگی کو سنوار دیا ہے اس نے، بہت پیاری بیٹی ہے میری۔ منال کی تعریفوں پر فضل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، بدلے میں منال اسے گورا اور یہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ فضل نے کندھے اچکائے اور سر نفی میں ہلا دیا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ وہ اب یہاں سے نہیں جائے گا۔ منال کا دل چاہا اسے اب بھی یہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دے، لیکن دادو کی وجہ سے مجبور تھی۔ وہ دادو کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہو۔ دادو فضل کے ساتھ بہت خوش لگ رہی تھی، اور یہی بات منال کو پریشان کر رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، اس لڑکی کو یہاں سے نکالوں تو کیسے نکالوں،
یہ تو ایسے ہی بیٹھ گیا جیسے صدیوں کا رشتہ دار ہو ہمارا۔ اب یہ معاملہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، مجھے کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ اب تو یہ گھر تک بھی پہنچ گیا ہے۔ اگر یہ گھر تک پہنچ گیا ہے تو اس لڑکی کو بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی یہاں تک پہنچنے میں۔ میں نہیں جانتی حنان کچھ غلط کر رہی ہیں یا نہیں، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ کبھی کچھ ایسا نہیں کریں گے جس سے ہمیں نقصان ہو۔ مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہے۔ بس اب مزید میں ان دونوں کی باتوں میں نہیں آؤں گی اور اپنا گھر خراب نہیں کروں گی۔ منال انہی سوچوں میں گم تھی کہ اندر سے پڑی آتی دکھائی دی۔ وہ بھی حیران تھی فضل کو سامنے دیکھا۔ بھابھی یہ کون ہے؟ منال کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی کہ ہمارا ہمسایہ ہے جو زبردستی رشتہ نبھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ منال نے جواب دیا۔ بڑی مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ بڑی ماما اور مسز ملک دونوں باہر آ گئے اور وہ بھی وہیں اماں جی کے پاس بیٹھ گئے۔ فضل ان دونوں کے ساتھ بے ہوش قبو میں مصروف ہو گیا۔ منال کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہو رہا تھا، وہ سب گھر والوں کے ساتھ گل مل رہا تھا۔ وہ بس بے بسی سے پاس کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ آخر کار جب باتیں کر کر کے تھک گیا تو جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، منال کی طرف دیکھا، مسکرا دیا۔ چلتا ہوں مسز حنان، بہت اچھا لگا آپ سے اور آپ کی فیملی سے مل کر۔ آپ بھی میرے گھر آئیے گا۔ ویسے میرے گھر میں آپ کی خدمت کے لیے کوئی خاتون موجود نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کی دل سے خدمت کر سکوں۔ آپ لوگ ضرور آئیے گا میری طرف۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، دادوں سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب تم بھی کب تک اکیلے رہو گے؟ شادی کر لو، سب کچھ تو ہے تمہارے پاس۔ ایک شادی کرنے کے لیے بندے کے پاس ایک گھر ہونا چاہیے اور اچھا بزنس ہونا چاہیے، سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، تو ایسا کیوں نہیں کرتے، شادی کر لو۔ ارے نہیں نہیں دادو، ابھی میں ان سب سیاپوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ ابھی ایج کیا ہے میری، ابھی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کیا چاہتی ہیں میں یہ بزنس کی ٹینشن لینے کی بجائے بیوی نام کی ٹینشن پالوں؟ فضل کے جواب پر صاحب نے کہہ کر لگایا، بہت پیارا بچہ ہے۔ دادوں نے اس کی خوب تعریف کی، جبکہ منال دور کھڑی سے غصے سے گو رہی تھی کہ وہ چل درجز یہاں سے چلا جائے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، پر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ ایسا کیا کرو جب کبھی دل کرے آ جایا کرو ملنے، اپنا ہی گھر سمجھو، تمہاری بھی دادی ہوں میں۔ اکیلے کیسے سنبھالتے ہوں گے سب کچھ؟ کھانا وغیرہ کہاں سے کھاتے ہو؟ کھانا کبھی کبھی میں خود بنا لیتا ہوں، نہیں تو فوڈ پانڈا پر آرڈر دے دیتا ہوں۔ آج کل ہر کام ممکن ہے۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، لیکن کوشش کیا کرو یہاں آ جایا کرو دادوں کے پاس، گپ شپ لگا لیا کریں گے اور ساتھ کھانا بھی کھا لیا کریں گے۔ جی ضرور دادو، میں کوشش کیا کروں گا، آپ بھی آئیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ خدا حافظ۔ منال پر نظر گاڑے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلا منال کی جان میں جان آئی، اس نے سکھ کا سانس لیا، کرسی کھینتی ہوئی بیٹھ گئی۔ منال کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مسز ملک نے اسے اس طرح بیٹھے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ نہیں ممی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سانس پھول رہا تھا۔ سانس کیوں پھول رہا ہے منال؟ سب ٹھیک تو ہے، ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لو۔ میں بھی حنان کو کال کرتی ہوں، وہ آئے اور تمہیں لے کر جائے ڈاکٹر کے پاس۔ نہیں ممی میں بالکل ٹھیک ہوں، دراصل میں ابھی اندر گئی تھی، باہر آئی ہوں تو چلتے چلتے تھوڑا سا سانس پھول گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی تو ہوتی ہے نا بیٹا، تمہاری حالت ایسی ہے، تم آرام کیوں نہیں کرتی ہو؟ جاؤ جا کر اندر بیٹھو، ہم سب دیکھ لیں گے۔ نہیں ممی میں کمرے میں بیٹھ کر بور ہو جاتی ہوں۔ جہاں ہی ٹھیک ہو، آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی ہو تو ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، کمرے میں اکیلی کیا کروں گی؟ صحیح کہہ لیے تم، یہ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ بڑی ماما نے بھی منال کی کلاس لگائی، نہ کچھ کھاتی ہو نہ پیتی ہو، بس سارا دن بیٹھی رہتی ہو۔ جب حنان گھر آئے گا تو زبردستی تمہیں کچھ کھلائے گا، ہماری تو تم بالکل نہیں سنتی۔ نہیں بڑی ماما ایسی کوئی بات نہیں، آپ لوگ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، میں کھانا کھاتی ہوں جتنا کھایا جاتا ہے، آپ کو تو سب پتہ ہے، سال میں زیادہ کھانا نہیں کھایا جاتا، اور ویسے بھی میری پہلے کی روٹین میں بھی اتنا ہی کھاتی ہوں، اس سے زیادہ کھانا میرے لیے ناممکن ہے۔ پھر حنان بھی گھر آئیں گے اور زبردستی ان کے ساتھ بھی مجھے ڈبل کھانا پڑتا ہے، تو اسی لیے میں پہلے کام کھا لیتی ہوں تاکہ بعد میں ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ تم ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہو، حنان کے ساتھ جی بھر کا کھانا کھاتی ہو۔ بڑی ماما منحوس انداز میں بولی۔ منال مسکرا دی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے وہ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ گیٹ پر ہارن کی آواز آئی اور گاڑی گیٹ میں دھال ہوئی۔ گاڑی کو دیکھا سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، کیونکہ وہ ماہم اور احمد تھے۔ ماہم اپنے 3 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھائے مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی، ساتھ ہی احمد بھی۔ واو واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ منال تیزی سے ماہم کی طرف بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ہم نے سوچا آپ کی لائف تھوڑی بور چل رہی ہے، کیوں نہ تھوڑا آپ لوگوں کو حیران کر دیا جائے؟ احمد کے جواب پر منال ہنسی۔ ہاں جی، ہماری لائف تو بہت بور ہے اور آپ کی لائف بہت مزے کی ہے، نظر آ رہا ہے۔ آنٹی کیسی ہیں، وہ کیوں نہیں آئی ساتھ؟
وہ اس لیے کیونکہ انہیں کوئی ضروری کام تھا، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گے؟ یہاں سارے سوال یہی کریں گے آپ؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں، آئیے اندر۔ منال تھوڑا شرمندہ ہوئی۔ بہت مس کر رہی تھی آپ کو ماما، اور آپ کے لیے بہت سارے گفٹ بھیجے ہیں انہوں نے۔ احمد باتیں کرتے کرتے اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ماں ہم سب سے مل کر اندر چلے گئے اور بڑی ماما اور مسز ملک بھی اندر چلے گئے۔ دادو بھی اندر جانے کی تیاری میں تھی۔ منال ان کو ساتھ لے کر اندر چلے گئی۔ دادو کی تصویر لینے واپس آئی تو میز پر پڑے پھولوں پر نظر پڑی، ان کے ساتھ ایک پیپر چپکا ہوا تھا۔ منال نے تیزی سے وہ پیپر ان پھولوں سے الگ کیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگی، جس پر انگلش میں لکھا تھا "آئی ول کل یو اینڈ یور آل فیملی بی کیئرفل"۔ یہ پڑھ کر منال کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تیزی سے ان پھولوں کو ڈسٹ بین میں ڈالا اور وہ پیپر پھاڑ کر ڈسٹ بین میں پھینکا تیزی سے اندر چلے گئی۔ کمرے میں جا کر حنان کا نمبر ڈال کیا۔ ہیلو حنان کی مصروف سی آواز ہے۔ حنان مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں ابھی؟ ہاں کیوں نہیں، بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ ویسے میں بیزی ہوں تھوڑا، لیکن کوئی بات نہیں، تم بتاؤ منال کیا بات ہے؟ چلیے اگر آپ مصروف ہیں تو پھر ہم بعد میں بات کر لیں گے، کوئی خاص بات نہیں۔ نہیں منال، اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو مجھے بتاؤ۔ حنان پریشان ہو چکا تھا۔ نہیں ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، بس مہاماری ہے۔ ابھی آپ کوشش کیجیے گا جلدی گھر آنے کی۔ میں کال رکھتی ہوں، باہر جا رہی ہوں ماہم کے پاس، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے آتے ہی میں اوپر آ گئی ہوں۔ اوکے، پھر گھر آ کر بات کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کوئی بات ہے، لیکن تم ابھی بات نہیں کرنا چاہتے۔ حنان نے کال کر دی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ منال پریشان سی بیٹھ پر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں ان کو یہ سب کیسے سمجھاؤں گی، کیسے بتاؤں گی کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے میں نے ان سے۔ پہلے ہی مجھ سے بہت ناراض تھے، اتنی مشکل سے مانے ہیں۔ پتہ نہیں اس بار کتنا ناراض ہوں گے، لیکن جو بھی ہو ان کی ناراضگی مجھے برداشت کرنی پڑے گی اور یہ بات ان کو بتانی پڑے گی۔ فضل جیسے ہی گھر پہنچا اس نے اپنا فون آن کیا۔ فون آن ہوتے ہی نشا کی کال پر کال آنا شروع ہو گئی۔ اس کی کال کو مکمل نظر انداز کیے سکون سے بیٹھا رہا۔ آخرکار تھک ہار کر اس کی کال پک کرنی ہی پڑی۔ نشا تمہارا مسئلہ کیا ہے یار؟ ایک بار کی کہی بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں ہر کام اپنے مطابق کرتا ہوں، تو مجھے بار بار رولز سکھانے کی کوشش مت کرو۔ اور بھی کام ہے میری زندگی میں، اور بھی مصروفیت ہے، تمہارے اس کام کے علاوہ ہر وقت مجھے کال مت کیا کرو۔ مصروفیت ہوگی تمہاری زندگی میں مسٹر فضل، لیکن میری بات ابھی فی الحال تمہیں سننی پڑے گی۔ جانتی ہوں بہت بڑے گینگسٹر ہو تم، لیکن اس وقت تم میرے کام کر رہے ہو تو تمہیں کال کرنے کا مجھے پورا حق ہے۔ پیسے دینے ہیں میں نے تمہیں اس کام کے، یہ پیسے کا روب نہ مجھ پر جاڑا کرو مس نشا۔ مجھے پیسے کی کوئی کمی نہیں سمجھی تم، اگر پیسے کا روب جاڑنا ہے تو کسی اور کا ہائر کر لو، میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا۔ تم کبھی میری بات پوری مت سننا ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہو۔ تم جانتے بھی ہو کتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے، تم ہمیشہ اپنی ہی سناتے رہتے ہو، کبھی میری بھی سن لیا کرو۔ ہر بات کا الٹا ہی جواب دیتے ہو تم۔ میں کوئی شوق سے نہیں بیٹھا ہوا تھا، تمہارے ہی کام لگا ہوں۔ ابھی ملک حنان کے گھر سے ہو کر آیا ہوں۔ کیا تم وہاں گئے تھے؟ نشا چلائی، ہاں میں وہاں گیا تھا، کیوں کیا ہوا؟ اس میں اتنا چلانے والی کون سی بات ہے؟ یہ بات تم آرام سے بھی پوچھ سکتی ہو۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا فضل، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ملک حنان ہمارا سارا پلان جان چکا ہے، وہ تمہیں جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم میرے لیے کام کر رہے ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم دوبارہ وہاں مت جاؤ، اپنا سامان کسی اور گھر میں شفٹ کر لو فوراً، اس سے پہلے کہ ملکہ نہ کوئی چال چلے۔ اوہ دیٹس گریٹ۔ تو ملک حنان کو سب پتہ چل گیا میرے بارے میں، اب تو اور بھی مزہ آئے گا کھیلنے میں۔ نشا کی جان بابرنی تھی اور دوسری طرف فضل بڑے سکون سے جواب دے گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا فضل کہ بہت مزہ آئے گا؟ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ ہمارا سارا پلان جان چکا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ بہت مزہ آئے گا کھیلنے میں۔ پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، میں تمہیں نہیں سمجھ پا رہی، تم چاہتے کیا ہو؟ تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے کیونکہ تمہارے پاس وہ دماغ ہی نہیں کہ میری باتوں کو سمجھ سکو۔ میں ملک حنان سے ڈر کر پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، اس کا مقابلہ کروں گا، تمہارے کام سے زیادہ ضروری اب یہ کام میری ضد بن چکا ہے۔ ملک حنان بہت اکڑ ہے اس بارے میں، اس کا تو میں وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا، اس کی اکڑ توڑنے کی بجائے کہیں تم اپنی ہڈیاں نہ توڑوا لینا۔ مجھے تو یہ ڈر ہے فضل، مائنڈ یور لینگویج مس نشا، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کیا بول رہی ہو۔ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جو اپنی ہڈیاں توڑوا لوں گا۔ میں ہڈیاں توڑ سکتا ہوں، توڑوا نہیں سکتا، وہ ہارنا میں نے کبھی سیکھا نہیں۔ تم ابھی مجھے اچھی طرح جانتی نہیں ہو، کچھ وقت میرے ساتھ گزارو گی، مجھے جان جاؤ گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، جیسے دل چاہتا ہے کام کرو۔ مجھے تو بس ملک حنان سے بدلہ لینا ہے، اس کی بیوی یا بیٹی دونوں میں سے کسی ایک کو اغوا کرنا ہے اور اس کے بعد ملک حنان
کو بتانا ہوگا کہ میرا بھائی کہاں ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تم کیسے کام کرو گے کیسے نہیں، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے، مجھے بس میرا مقصد چاہیے۔ اس کی تم فکر مت کرو، تمہارا مقصد بہت جلدی تمہارے پاس ہوگا، اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگی تم۔ بس مجھے یوں فون کر کے تنگ مت کیا کرو، ایک کام تم نے مجھے سونپ دیا ہے نا، اب اس کو تم بھول جاؤ، آگے اس کام کو کیسے کرنا ہے یہ میری ذمہ داری ہے، تو اس کی فکر مت کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، نشا نے گہری سانس لے فون بند کر دیا۔ اب تو اور بھی مزہ آنے والا ہے، ملک حنان تیار ہو جاؤ اپنی بربادی کا جشن منانے کے لیے۔ فضل مسکراتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے ٹیرس پہ نکل گیا۔ شام کو حنان گھر آئے تو ہر طرف رونق ہی رونق لگی ہوئی تھی، پورے گھر میں بچے مصروف تھے کھیلنے میں اور بڑے خوش گپوں میں۔ ماہم کے آنے سے گھر میں رونق بڑھ گئی تھی، خوشگوار ماحول میں سب نے کھانا کھایا، بہت دیر تک خوش گپوں میں مصروف رہے۔ اس کے بعد سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جیسے ہی حنان کمرے میں آیا، منال کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ منال سمجھ گئی کہ حنان اس سے صبح والی بات کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے۔ نظریں چراتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو حنان سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، اپنا تکیہ سیر کرتے ہوئے لیٹ گئی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر لیٹی، حنان اس کی طرف پلٹا اور منال نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ منال میں جانتا ہوں کچھ تو ہے کہ تم مجھ سے چھپا رہی ہو، کیا بات ہے ہر ایسی جو تم مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ منال تکیہ سیر کرتی ہوئی بیٹھ گئی۔ جی میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کی ناراضگی سے ڈرتی ہوں۔ ایسا بھی کیا ہے منال جو تمہیں ڈر ہے کہ میں ناراض ہو جاؤں گا؟ جو بھی کہنا چاہتی ہو بلا جھجک کہہ دو، اب ہمارا رشتہ اتنا بھی کمزور نہیں کہ میں صحیح بات پر تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ منال نے حنان کے کندھے پر سر رکھا اور لیٹ گئی۔ آپ کو یاد ہے وہ لڑکا جس کی گاڑی ہماری گاڑی سے ٹکرائی تھی جس دن جنت کے اسکول کا پہلا دن تھا؟ ہاں مجھے یاد ہے منال، وہ فضل ہے، ساتھ والے بنگلے میں رہتا ہے۔ کیوں کیا ہوا؟ وہ آج گھر آیا تھا۔ منال نے آنکھیں باندھ لی اور تیزی سے بول گئی۔ حنان نے چونک کر منال کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں کیوں آیا تھا؟ منال بھی بیٹھ گئی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں صاحب، اس سے پہلے بھی میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے شاپنگ مال میں۔ کیا کہا؟ منال تمہاری پہلے بھی اس سے ملاقات ہو چکی ہے؟ تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ جی اس نے جب اس کی گاڑی سے ہماری گاڑی ٹکرائی تھی اس کے بعد وہ مجھے شاپنگ مال میں ملا، اتفاق کا نہیں بلکہ وہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کو یہ سب جان کر بہت دکھ ہوگا اور آپ مجھ سے بہت ناراض بھی ہوں گے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ اس دن میں شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے میں مصروف تھی کہ وہ اچانک وہاں آ گیا۔ میں اسے وہاں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنا تعارف کروایا، مجھے حیرت ہوئی کہ وہ مجھے جانتا تھا اور آپ کو بھی۔ وہ آپ کے بارے میں بہت غلط بول رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آپ ایک گینگسٹر ہیں۔ میں اس کو سمجھاؤں آپ بہت غلط کام کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑا تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ میرے ہسبینڈ ایسا کوئی کام نہیں کرتے، لیکن وہ مجھے دھمکانے سے باز نہیں آیا۔ بہت مشکل سے میری اس سے جان چھوٹی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اسی وقت ممی میرے پاس آئی تو میں جلدی سے گھر آ گئی۔ اس کے بعد آج یہ گھر تک پہنچ گیا۔ آج جب یہ گھر آیا تو پھول کے لے کر جنت کے لیے آیا۔ اس میں ایک پیپر تھا جس پر لکھا تھا کہ میں تمہیں اور تمہاری پورے خاندان کو ختم کر دوں گا، بی کیئرفل۔ اور اب مجھے لگا کہ مجھے آپ کو یہ بات بتا دینی چاہیے، پہلے میں نے اس لیے نہیں بتائی کہ آپ پریشان ہو جاتے، لیکن اب واقعی معاملہ بہت بگڑ چکا ہے۔ حنان گہری سانس لیتے ہوئے بیڈ سے اتر کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، اس لیے یہ لڑکا میرے دائیں بائیں گھومتا ہے۔ آپ سمجھ آگے ہیں مجھے اس کی ساری باتیں۔ منال تمہیں کہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ اس کی کہیں ہوئی ہر ایک بات سچ ہے؟ منال تیزی سے حنان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا سوچوں گی؟ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، ریلی۔ حنان بے یقینی سے بامیں اچکاتے ہوئے بولا۔ منال اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہوتا تو یہ بات تم مجھ سے کبھی بھی نہیں چھپاتی۔ منال شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھ گئی۔ کیا کچھ اور بھی ہے جو تم چھپا رہی ہو مجھ سے؟ بلکہ رہنے تو تم نہیں بتاؤ، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، منال کی طرف بڑھایا۔ یہ تصویریں اور یہ ویڈیو وہی ہے نا جو تم نے میرے فون سے ڈیلیٹ کی تھی؟ منال پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان تصویروں کو دیکھنے لگی۔ یہ تو میں نے ڈیلیٹ کر دی تھی، تو پھر آپ کے پاس کیسے آئیں؟ حنان مسکرا دیا اور کال ریکارڈ کا فولڈر اوپن کیا جس میں منال اور نشا کی کال ریکارڈنگ تھی۔ منال کا سر چکرانے لگا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید حنان کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، بلکہ وہ تو سب جانتا تھا، سب جانتے ہوئے بھی خاموش تھا کہ شاید منال خود سب بتا دے۔ منال شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھ گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں۔ میں بس آپ کو بتانے ہی والی تھی، آج بتانے والی تھی منال، یا پھر انتظار کر رہی تھی کسی بڑی مصیبت کے آنے کا۔ تم جانتی وہ اس دن وہ گھر سے نکلنے والی بیوقوفی جو تم نے کی تھی اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا؟ سوچو اگر میں وقت پر وہاں نہ پہنچا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ لڑکی کتنی خطرناک ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔
تمہارے لیے اس کے ارادے کیا ہیں، اس بات سے انجان ہو تم ابھی۔ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، کسی کو بھی۔ تم جانتی تک نہیں تھی اسے اور اس سے ملنے چلی گئی۔ ایک بار بھی خیال نہیں ہے آیا تمہیں کہ ایک بار مجھ سے ڈسکس کر لو؟ کوئی میرے بارے میں کچھ بھی کہے گا تم اس پر یقین کر لو گی؟ آئی ایم ریئلی ڈسپوائنٹڈ فرام یو منال، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولو کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو، لیکن اس بات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ بالکل نہیں کرتی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں آپ پہ بھروسہ کرتی ہوں، اس سے بھی زیادہ۔ یہ سب آپ کے لیے ہی تو کر رہی تھی، آپ کو بچانے کے لیے۔ غلطی ہوگی مجھ سے، میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اس نے تصویریں ایسی دکھائی، ویڈیو مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں۔ یہ تصویر اور یہ ویڈیو، ان تصویروں میں جو لڑکی ہے اور اس ویڈیو میں جو لڑکی ہے یہ ذوحان کی دوست ہے۔ یہ لوگ بس ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ویڈیو رپورٹ کر رہے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تم چاہو تو میں ابھی ذوحان کو کال کر کے ساری سچائی تمہارے سامنے بیان کر سکتا ہوں، بلکہ تمہیں یہ ویڈیو ذوحان کی انسٹاگرام آئی ڈی پہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہی ویڈیو تھی نا؟ جی، منال نے سر اس بات میں ہلایا۔ آگے یقین یا پکچر بھی دکھاؤں؟ ٹھیک ہے، میں بس تھوڑی پریشان ہو گئی تھی، دل و دماغ کی جنگ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ بھی تو مجھ سے کچھ شیئر نہیں کرتے۔ اب یہ بھی بتا دیں مجھے، فضل اور لڑکی نشا کون ہے اور کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ آپ ہمیشہ مجھ سے سب کچھ چھپاتے ہیں، اسی لیے ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر آپ مجھ سے کچھ نہ چھپاتے تو یہ ساری غلط فہمیاں پیدا ہی نہ ہوتی۔ آپ ابھی بھی مجھے بتانے کے لیے تیار نہیں کہ آخر وہ لڑکی ہم سے کیا چاہتی ہے اور وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتی ہے؟ کچھ باتیں راز ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے منال۔ ان دونوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ تم بس اتنا یاد رکھو، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے اپنے ساتھ لگائے تسلی دیتے ہوئے بیڈ تک لے آیا۔ تو جو تھک گئی ہوگی اتنا بڑا بوجھ اٹھا کر۔ صحیح کہا آپ نے، میں واقعی تھک چکی ہوں۔ جس دن آپ بھی تھک جائیں دل کے سارے بوجھ اتار دیجیے گا، میں انتظار کروں گی۔ منال کمر اوڑھ کر منہ چھپائے لیٹ گئی اور حنان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پاگل لڑکی، یہ بوجھ مجھے زندگی بھر اٹھانا ہے، اگر میں تھکا تو سب ہار جاؤں گا۔ مسکراتے ہوئے لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔